بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ناول مداری کی ایک اور ایپیسوڈ پڑھ رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ناول۔ میں نے کہا تیری طرح میرے لیے بھی زندگی کا ایک مشن ہے۔ شادی اس مشن کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ مجھے دیکھ لے، قمر سے شادی کی تو کیا میرے اس ہاسپٹل والے پروجیکٹ میں میری ازدواجی زندگی حائل ہوئی؟ اس کے برعکس قمر میری بہترین معاون اور مددگار ثابت ہوئی۔ اب ہم دونوں کا ایک ہی مقصد اور مشن ہے۔ ٹھیک ہے، میں سوچوں گا۔ کم سے کم چندہ کو اس فیصلہ کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ لاشعوری طور پر بھی کسی جھوٹی امید سے وابستہ نہ رہے، وہ واقعی تجھے بھول جائے، بلکہ ایسا ہو کہ سچ مچ نفرت کرنے لگے تجھ سے۔ میں نے کہا ہو جائے گا یہ بھی، تو ایمبولینس کا انتظام کر۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا یار مجھ سے ناراض مت ہونا، دنیا میں تو میرا ایک ہی دوست ہے۔ میں نے ہنس کے کہا پاگل ہو گیا کیا تو بھی؟ تجھ سے ناراض ہو سکتا ہوں میں؟ سونی کو ایمبولینس میں شفٹ کرنے کے بعد میں نے پوچھا چندہ کہاں ہے؟ اسے میں زبردستی انجیکشن لگا کے سلا دیا ہے۔ میں نے کہا اس کا خیال رکھنا یار، مجھے فکر رہے گی۔ ایک بار پھر میں ڈاکٹر عائشہ کا کلینک پہنچا۔ یہاں ایک زمانے میں شبنم زیر علاج رہی تھی۔ کلینک کا ماحول وہی تھا، لان پر پہلے کی طرح دو بزرگ شطرنج کی بساط جمائے بیٹھے تھے۔ یہ تصویر پرانی تھی مگر کردار نئے تھے۔ شبنم بڑی دلچسپی سے ڈاکٹر عائشہ کے ساتھ پھر رہی تھی اور مریضوں سے ملاقات کر رہی تھی۔ یہ لوگ پاگل نہیں تھے اور ان کے رویے اصلاح طلب تھے۔ انہیں سنکی یا خپتی ہونے کی اس انتہا پر سمجھا جا سکتا تھا جس کے بعد یہ گلپن کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ ان کے ریئیکشن نارمل نہیں رہے تھے، یا غیر یقینی ہو گئے تھے۔ وہ کسی فضول سی بات پر مشتعل ہو سکتے تھے یا بے سبب ہنسنا شروع کر سکتے تھے، کسی وہم کو یقین بنا لیتے تھے۔ مثلا یہ کہ شام 7 بجے زمین کی گردش رک جائے گی، یہ BBC بتایا ہے، اور تصدیق کے لیے ریڈیو پر وائس آف امریکہ لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ کسی خیالی اور غیر موجودہ مخلوق سے باتیں کرتے، مگر ان کا رویہ کسی طرح بھی ضرور رساں یا وائلنٹ نہیں تھا۔ سونے کے لیے اتفاق سے پھر وہی کمرہ ملا جس میں شبنم نے کچھ دن گزارے تھے۔ وہ خود ڈاکٹر عائشہ کے ساتھ بڑی بے تکلف تھی اور انہیں نہیں کہہ رہی تھی۔ میں نے آنٹی کو سب بتا دیا ہے، وہ بولی۔ آنٹی عائشہ نے کہا یہ سب وقتی شوق کا نتیجہ ہے، فکر کی کوئی بات نہیں، 2-4 ہفتوں میں سونی بالکل ویسی ہی ہو جائے گی جیسی تھی۔ 2-4 ہفتے میں نے کہا ڈیئر بوائے، اتنا وقت تو جسم کے زخم مندمل ہونے میں لگ جاتا ہے، روح کے زخم آسانی سے نہیں پا جاتے۔ میرا مطلب تھا کہ ایسے ہی پڑی رہے گی زمانے سے بے خبر۔ وہ ہنسنے لگی۔ یہ تو سیڈیشن کا اثر ہے، کل تک نہیں رہے گا، پھر اسے ایک سینس آف سیکیورٹی کی ضرورت ہوگی، اس کا اعتماد بحال ہونا چاہیے، اور اس کے لیے تم سب کا تعاون چاہیے۔ اب تم جاؤ یہاں اس لڑکی کو چھوڑ دو، شبنم کو، یہ میری پرانی پیشنٹ ہے اور سمجھدار بھی ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں آپ ایسا کیوں سمجھتی ہیں، خیر میں پھر کل آؤں گا۔ رئیس خانے میں صورتحال کچھ معمول پر دیکھ کے مجھے تسلی ہوئی۔ اندر کمرے میں رکشی کو جھگڑا طے کرا رہی تھی جس سے فریق حسب سابق 30 مار خان اور چھوٹی تھے۔ رئیس خان گھر چیختے ہی بڑا اجلت میں کہیں تشریف لے گئے تھے، اور مجھے فرید نے بتایا کہ اس نے ایک نایاب قسم کے مرغ کا سراغ لگایا تھا جو زیر تربیت تھا، مگر اس کے تیور بتاتے تھے کہ اس میں ورلڈ چیمپئن بننے کی صلاحیت ہے۔ عرصہ دراز سے رئیس کسی جوہر قابل کی تلاش میں تھا جو عمران خان ثابت ہو سکے، چنانچہ وہ مانگی قیمت پر سودا کرنے نکل کھڑا ہوا تھا۔ فریق قانون کی موٹی موٹی کتابوں کی ورق گردانی میں مصروف تھا اور PLD کے ذخیرے سے کوئی ایسی نظیر تلاش کرنے میں ناکام تھا جس سے رب نواز کی ضمانت قبل از وقت کی گرفتاری کی توثیق نہ ہو۔ اس کی ضمانت کی توثیق ہو جائے گی، اس نے مجھے مایوسی سے مطلع کیا۔ کوئی بات نہیں، کیس تو رجسٹر ہو گیا ہے نا، میں نے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے بھی ہائی کورٹ موو کرنا پڑے گا کہ FIR کے خلاف درج کی جائے۔ اس نے اپنے 2 غریب ملازموں کو قربانی کا بکرا بنایا ہے، وہ الزام اپنے سر لے رہے ہیں۔ میری آواز پر رکشی اٹھ کے آ گئی، تم کب آئے؟ میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے۔ تم ایک کیس کی سماعت کر رہے تھے؟ ارے وہ پاگل ہے دونوں۔ تم سناؤ سونی کا کیا ہوا؟ میں نے کہا ہونا کیا ہے، ابے اسے ڈاکٹر عائشہ کے کلینک میں چھوڑ آیا ہوں شبنم کے ساتھ۔ 2-3 ہفتے لگ جائیں گے اس کی صحت کی مکمل بحالی میں۔ کوئی بات نہیں، ہم سب مل کے اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ وہاں بہت مشکل تھا 2 دن گزارنا، ہم تو یہ سمجھ کے گئے تھے کہ وہاں ابھی سب اپنے ہیں۔ فرید نے کہا اب چھوڑو یہ ذکر۔ رکشی نے اس مشورے کو نظر انداز کر دیا۔ تمہاری کوئی بات ہوئی اس سے یا ڈاکٹر کمال فاروقی سے؟ میں نے کہا ہاں اچھی خاصی بات ہوئی، خدا کا شکر ہے کہ تم وہاں نہیں تھی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ آخر ہوا کیا؟ چندہ کی وجہ سے اچھا خاصا سین کریٹ ہو گیا تھا، میں نے کہا، اور پھر محتاط رہتے ہوئے مختصراً سب بتا دیا۔ میں نے چندہ کی الزام تراشی کے سارے اشتعال انگیز جملے سنسر کر دیے اور صرف اتنا کہا کہ وہ ذہنی طور پر کچھ ڈسٹرب ہے۔ رکشی نے مجھ سے اختلاف کیا۔ تم اسے گلٹی لے رہے ہو؟ چندہ ایک مینٹل کیس ہے، اسے قابل ہے کہ اسے بھی ڈاکٹر عائشہ کے پاگل خانے میں نے کہا اب انجیکشن، وہ ہرگز پاگل نہیں ہے، تم جا کے دیکھ لینا۔ تم سے چندہ نے ایسی کیا بات کہی تھی کہ تم ابھی تک غصے میں ہو؟ رکش نے کہا ناصر مجھے تو چندہ کے بارے میں جو کچھ تم نے بتایا تھا اس میں نے اپنے ذہن میں بہت اچھی تصویر بنا رکھی تھی کہ جسے تم اتنا اچھا چاہتے تھے وہ کوئی بہت اعلیٰ صفات کی حامل لڑکی ہوگی، شبنم سے زیادہ متاثر کرنے والی ہوگی اس کی شخصیت، لیکن وہ تو بالکل اس کے برعکس ثابت ہوئی۔ تم نے اسے سونی کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ سب بتا دیا تھا، ڈاکٹر کمال کے سامنے جو کہا وہ چندہ نے بھی سنا تھا۔ میں نے کہا اس کی گزشتہ زندگی کے بارے میں بھی؟ ہاں۔ کیا میں نے غلطی کی؟ وہ بھروسے کے قابل نہیں تھی، ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تم سے ایسا کیا کہہ دیا اس نے؟ رکشی نے اجازت طلب نظروں سے فرید کو دیکھا، بتا دوں گی سب۔
وہ اپنی کتابیں اٹھا کے چل پڑا۔ ضرور بتاؤں ورنہ تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھتے رہیں گے، مجھے تو کام کرنا ہے، میں اپنا دماغ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ فرید وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ جو باتیں رکشی نے بتائی تھیں وہ حد و درجہ افسوسناک بلکہ شرمناک تھیں۔ چندا نے پہلے تو میٹھی میٹھی باتوں سے رکشی کو شیشے میں اتارا، اس سے سونی کے بارے میں سب کچھ لیا۔ وہ پھر ذاتی باتوں پر اتر آئی۔ اس نے رکشی سے پوچھا کہ جب میں شاہ عالم کی حیثیت سے اس کے ساتھ شاہ عالم ہاؤس میں رہتا تھا تو میرا رویہ اس کے ساتھ کیسا تھا؟ قدرتی طور پر یہ سوال رکشی کو برا لگا۔ اس نے کہا رویے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ چندا نے کہا دیکھو تمہیں تو معلوم نہیں تھا کہ تمہارے شاہ عالم کی جگہ کسی اور نے لے لی ہے۔ مجھے معلوم تھا، رکشی نے تن کے جواب دیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا اس فرق محسوس نہیں کر سکی۔ جو اس کے قریب تھے وہ بھی ناصر عظیم کو شاہ عالم ہی سمجھتے تھے، مگر بیوی سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ رکشی نے کہا۔ تو تمہیں کیسے پتہ چلا؟ حد ہوتی ہے تم بھی۔ ایک غیر آدمی اور شوہر کے رویے کا فرق مجھے فوراً پتہ چل گیا تھا۔ کیسا رویہ؟ جب اس نے تمہارے قریب آنے کی کوشش کی؟ نہیں، میں نے اسے قریب آنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ چندا نے کہا یعنی اس نے کوشش کی تھی؟ رکشی نے برہمی سے کہا نہیں، اس نے کوشش بھی نہیں کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے پورے مواقع حاصل تھے، کیا تم ایک ہی بیڈ روم میں نہیں ہوتے تھے؟ رکشی کہا پلیز شٹ اپ، تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ چندا نے کہنا تم سچ بتاتے ہوئے کیوں ڈرتی ہو؟ مجھے تو معلوم ہے۔ کیا معلوم ہے تمہیں؟ رکشی بھڑک اٹھی۔ یہ ہے کہ تم میاں بیوی کی حیثیت سے رہتے تھے سب کے سامنے۔ رکشی نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے چندا، دنیا کے سامنے ہم ڈرامہ کرتے تھے، خود کو میاں بیوی ظاہر کرنے پر مجبور تھے، اکیلے میں تو کوئی مجبوری نہیں تھی نا، ڈر کس کا تھا؟ رکشی نے نفرت سے کہا دیکھو چندا، میں جانتی ہوں کہ تمہارے گندے دماغ میں کیا ہے، لیکن میں تمہیں وہ بات بتاتی ہوں جو کسی اور کو معلوم نہیں اور میں نے کسی سے نہیں کہی۔ پہلے میں بھی دھوکہ کھا گئی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا تھا۔ چندا کے لبوں پر ایک پرتحقیر معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھا تم نے مان لیا بالآخر۔ میں نے کچھ نہیں مانا ذلیل عورت، رکشی نے چلا کے کہا۔ چلانے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ تم نے ابھی کہا کہ پہلے تمہیں بھی پتہ نہیں تھا۔ اس ذلیل آدمی نے تمہیں نہیں بتایا کہ میں شاہ عالم نہیں ناصر عظیم ہوں اور فائدہ اٹھا لیا۔ اس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ رکشی رونے کے قریب ہو گئی۔ جھوٹ مت بولو، تم اعتراف کر چکی ہو تمہیں پہلی بار پتہ نہیں چلا تھا۔ پہلی بار؟ یہ میں نے کب کہا؟ رکشی کا دماغ گھوم گیا۔ میں نے کہا تھا کہ پہلے مجھے واقعی دھوکہ ہو گیا تھا۔ پہلے کب؟ کیا میرے خدا چندا، جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا، میں نے وہ ویڈیو فلم دیکھی جو تمہارے بیڈ پر تمہارے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ چندا نے کہا اس نے ایک جھوٹی کہانی مجھے بھی سنائی تھی۔ او مائی گاڈ، وہ جھوٹ نہیں تھا، وہ ایک سازش تھی۔ شاہ عالم کو قتل کر کے اس کی جگہ ناصر عظیم کو لانے کی رکشی رونے لگی، اور یہ سازش کامیاب ہو گئی تھی۔ مگر مجھے ناصر عظیم نے بتا دیا تھا کہ وہ شاہ عالم نہیں ہے۔ تم مجھ پر شک کر سکتی ہو، میں ناصر، وہ تو فرشتہ ہے۔ چندا ہنس پڑی۔ جیسی روح ویسے فرشتے۔ چندا میں خدا رسول کی قسم کھا سکتی ہوں۔ جھوٹی قسمیں کھانے کا عذاب مت لو۔ تم ایک ہی بیڈ روم میں بلکہ ایک ہی بیڈ پر سوتے تھے، کیا یہ ممکن ہے؟ خدا کے لیے میری بات سنو چندا، بے شک وہ چاہتا تو فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ میں کیا بتاؤں تمہیں، میں اس جیسے مضبوط کردار عورت نہیں ہوں۔ میں اپنے شوہر سے کبھی خوش نہیں تھی۔ اکیلے میں ایسے مواقع آئے جب میں نے بڑی بے شرمی سے اسے ورگلانے کی کوشش کی، مگر اس نے ہر ترغیب کو روک کر دیا۔ تمہارے نہ ماننے سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، حقیقت یہی ہے۔ مجھے بیوقوف مت بناؤ۔ تم ایک آوارہ اور بدچلن عورت ہو، اور ناصر کی شخصیت ایک دھوکہ ہے۔ وہ ایسا نہیں تھا جیسا میں اسے سمجھتی تھی۔ وہ ایکٹر ہے، ڈرامے باز ہے، حوث پرست اور دولت کا بھوکا ہے۔ تمہارا شوہر شاہ عالم وہ تو ہے ہی بے غیرت، اس نے سب دیکھا اور برداشت کیا۔ وہ عیاش آدمی اب لندن میں عیش کر رہا ہے اور اس کی معشوقہ ناصر عظیم کے ساتھ سو رہی ہے۔ ناصر نے اس فحاشہ کے لیے مجھے چھوڑ دیا ہے، اس عورت کے لیے جسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے ساتھ شاہ عالم ہے یا ناصر عظیم۔ رکشی کا رو رو کے برا حال ہو گیا۔ خدا کے لیے بس کرو چندا۔ کیوں بس کروں؟ میں نے سب دیکھا ہے اور برداشت کیا ہے۔ تم سب بدکردار اور بے غیرت ہو۔ رئیس کیا تھا اور ناصر عظیم کیا تھا؟ یتیم خانے میں پلنے والے بچے جن کے ماں باپ انہیں بار گناہ سمجھ کے وہاں پھینک گئے تھے، فقیروں کے ڈیرے پر خیرات کمانے والے، آج وہ معزز ہو گئے ہیں، مگر ہیں تو وہی بے نسب نالی کیڑے کے وہ شبنم، یہ سونی، سب ایک ہی کہانی ہے۔ میرا تو دادا بھی کرنل تھا، اعلیٰ سوسائٹی میں اس کی عزت تھی۔ اس احسان فراموش ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے کتے ناصر عظیم نے اسے بھی قتل کر دیا۔ وہ ویسے ہی مرنے والا تھا، مگر اس نے اپنے محسن کو سکون سے مرنے بھی نہ دیا، انہیں اذیت دے کر مار ڈالا۔ میں اسے چھوڑوں گی نہیں، سب کو بتا دوں گی اس کی دھوکے بازی کا حال۔ روتے روتے رکشی کا پھر برا حال ہو گیا۔ یہ سب بتاتے ہوئے اس کے اعصاب پر جواب دے گئے تھے۔ میں نے اسے پانی پلایا اور بڑی مشکل سے اس کی حالت سنبھلی۔ میں نے کہا رکشی پلیز خود کو سنبھالو۔ رکشی سسکیاں لیتی رہی۔ وہ عورت بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے تمہارے لیے ناصر، وہ زخم خورد ناگن ہے، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہمارا۔ کون یقین کرے گا اس کی بات پر اور پھر کمال اسے کچھ کرنے دے گا؟ تمہیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کیا یہ سب تم نے فرید کو کبھی بتایا تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی، میں ڈرتی تھی کہ کہیں وہ بدگمانی کا شکار نہ ہو جائے۔ فرید تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں اس پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ وہ غصے میں پاگل ہو گئے اور کچھ بھی کر سکتا تھا، وہ بولی۔ میں نے کہا اوکے، تم نے اچھا کیا، لیکن اب ایسا نہ ہو کہ فرید آ جائے اور تمہاری یہ حالت دیکھ کے پریشان ہو۔ جاؤ منہ دھو کے فریش ہو جاؤ۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہیں۔ رکشی اٹھ کے واش روم میں چلے گئی۔ میں اپنا سر تھامے بیٹھا رہا۔ یہ سب کچھ چندا نے یہ میرے سامنے کہا تھا، مگر مجھے اندازہ نہ تھا کہ رکشی کے سامنے وہ اس حد تک جا چکی تھی۔ یہ بالکل ناقابل یقین تھا کہ چندا نے ایسی باتیں خود اپنی زبان سے کہی ہوں گی، مگر رکشی کی روادات کا ہر لفظ خود اپنی صداقت کا گواہ تھا۔ میں نے اس وقت تصور کیا کہ جب سونی بے ہوش پڑی تھی
تو اس کی تیمارداری پر مامور دو عورتیں اپنے اپنے جذباتی ہسٹریا کے دورے میں ایک دوسرے کے خلاف زہر افشانی کر رہی تھی۔ ان کے سننے والا کوئی نہیں تھا، مگر جو کچھ انہوں نے کہا وہ اتنا خطرناک تھا کہ دہرایا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ ایک دوسرے پر حملہ کر سکتی تھی، ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ سکتی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو کتنا برا ہوتا۔ قمر کیا سوچتی، کمال کیا کرتا، ہاسپٹل کی کتنی بدنامی ہوتی۔ جو آج شام ہوا وہ بھی کم نہ تھا، اور بلا شبہ میرے لیے خطرے کی گھنٹی کے مترادف تھا۔ چندا کے لیے رکشی کے اندیشے بے بنیاد نہ تھے۔ وہ پاگل پن میں کچھ بھی کر سکتی، کسی بھی حد کو پار کر سکتی تھی۔ سوال اب یہ تھا کہ میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں۔ میں آنکھیں بند کر کے فرض نہیں کر سکتا کہ خطرہ کوئی نہیں ہے۔ رات کو کھانے پر رکشی مجھ سے نظریں نہیں ملا رہی تھی، نہیں، لیکن نارمل تھی۔ فرید نے یہ بات نوٹ کی، لیکن اہمیت نہیں تھی۔ اس نے سمجھا ہوگا کہ چندا کی بکواس نے اس کو ذہنی انتشار میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہمارا سونی کو کمال ہاسپٹل لے جانا ایک بہت بڑی غلطی بن گیا تھا۔ مجھے اب آئندہ کی فکر تھی کہ چندا سے دور رہ کر میں اس کے انتقام کی آگ کو سرد کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، جو اندر ہی اندر پھیلتی رہی تھی، جسے میں نے آج تک محسوس نہیں کیا تھا، دیکھا نہیں تھا۔ کتنا فرق تھا چندا کے ظاہر اور باطن میں۔ وہ کیا تھی اور کیا نظر آتی تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ 10 سال تک میں نے اس کی شخصیت کا صرف ایک روپ دیکھا تھا۔ میں اس شخص کی طرح تھا جس نے اپنی تمام زندگی ایک پہاڑ کے دامن میں گزار دی تھی، جہاں سرسبزی شادابی تھی، گلوں کے رنگ تھے اور پہاڑی ندی کا گیت گاتا بہاؤ تھا۔ میں نے کبھی پہاڑ کے دوسری طرف دنیا دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ میں کیسے سوچ سکتا تھا کہ دوسری طرف پتھر کی چٹانیں ہیں اور بے ثمر خاردار کیکٹس آگے ہیں اور ویرانی کا بسیرا۔ میں چاندنی کے ساتھ تھا، چاندنی کا تھا، اور اپنے خوابوں خیالوں میں اس کے سوا کسی کو دیکھتا ہی نہیں تھا۔ پھر مجھے کیسے اندازہ ہو سکتا کہ حسد، رقابت اور نفرت کے جذبات میں چاندنی کی دلنواز ٹھنڈک کیسے بدل کے جلنے والی اور جلا دینے والی آگ بن جاتی ہے۔ یہ تجربہ مجھے اب ہوا تھا تو میں ڈر گیا تھا۔ میرے ڈرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ مجھ سے زیادہ رکشی کی اور شبنم کی دشمن تھی، جو اس کی نظر میں میری گمراہی اور بے وفائی کا سبب تھی۔ مجھے پھر اپنانے کی ضد میں وہ ان دونوں کو نقصان پہنچانے کے ہر موقع سے فائدہ اٹھا سکتی تھی، اور یہ موقع اسے ہمارے اعتماد کی ایک غلطی نے فراہم کر دیا تھا۔ ابھی تک چندا تو کیا، کمال فاروقی اور قمر نے بھی رئیس خانہ نہیں دیکھا تھا، جہاں اکیلا میں نہیں رہتا تھا۔ چندا کے مطابق تو یہ بد کردار مجرموں کا اڈا تھا۔ وہ سونی کو دیکھنے کمال کے ساتھ یہاں آ چکی تھی۔ رکشی نے اسے سونی کے مجرمانہ ماضی کی کہانی سنا میرے خدشات کو بڑھا دیا تھا۔ چندا اسے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ خود پولیس کو وہاں لے آئے یا خود سامنے آئے بغیر ہمارے خفیہ ٹھکانے کا راز فاش کر دے۔ یہ خیال آتے ہی مجھے سونی کی طرف سے حاصل ہونے والے اطمینان کا یہ احساس باقی نہ رہا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور محفوظ ہے۔ چندا جانتی تھی کہ ڈاکٹر عائشہ کا کلینک میں ہے، پولیس اسے وہاں سے گرفتار کر سکتی تھی۔ ہم سب کے مقابلے میں سونی کے جرائم کی فہرست سب سے لمبی اور خطرناک تھی۔ کھانے کے بعد میں نے رئیس کو اپنے اندیشوں سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ فرید اور رکشی جذباتی تناؤ اس فضا میں سکون اور تنہائی چاہتے تھے، چنانچہ وہ اپنی خوابگاہ کی خلوت میں بند ہو گئے۔ رئیس کو میں نے مرغی خانے میں جا پکڑا۔ وہ بہت خوش تھا۔ پیارے یہ دیکھ، قسم اللہ کی کیا چیز لایا ہوں۔ میں نے کہا مرغا ہے، اس کا مطلب ہے کل چکن بریانی ہوگی۔ بھائی واہ، وہ بگڑ گیا۔ ابے عقل کے اندھے، یہ تیری پیٹ کا دوزخ بھرنے والا مرغا نہیں ہے، یہ تو مستقبل کا عمران خان ہے پیارے۔ قسم اللہ کی میں تو بڑا مایوس تھا کہ اس سال پنجاب دا بادشاہ ٹرافی گئی اپنے ہاتھ سے۔ 3 سال سے ہی میں جیت رہا تھا۔ میں نے کہا یہ بات ہے، بہت قیمتی مرغا ہوگا پھر تو۔ اس نے پیار سے بغل میں دبا کے مرغے کو کچھ کھلایا تو اندازہ بھی نہیں کر سکتا اس کی قیمت کیا ہے۔ میں نے سوچ کے کہا 150-200 ہوگی۔ وہ بہت جذبجوز ہوا۔ یار میرا نہیں تو عمران خان کے جذبات کا ہی خیال کر، دیکھ اس کی نظر کیسے دیکھ رہی ہے تجھے، کہتا ہوگا کیسا جاہل ہے یہ شخص جسے ہیرے اور پتھر کی پہچان نہیں۔ ابے پورے 10,000 میں ہوا ہے سودا، پھر بھی اچھا ہوا مجھے وقت پر پتہ چل گیا، ورنہ کوئی اور 1,000-2,000 اوپر لگا کے لے جاتا۔ تو غور کر اس مرغے کی اٹھان پر۔ میں نے کہا ابے مرغے کی اولاد، میں کچھ اور بات کرنے آیا تھا۔ ہاں ہاں بول، میں ہمتن گوشت ہوں۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ گوشت نہیں جاہل، اولاد ہمتن گوشت۔ اس نے مرغے کو چوم کے کہا ابے ہاں وہی۔ میں نے کہا اس عمران خان کو چھوڑ دے پنجرے میں، ورنہ میں اس کو سوئی چبو دوں گا، جہاں اس نے فوراً مرغے کو بند کر دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسی کیا بات ہے یار کہ تجھ فخر پاکستان کا دشمن ہو رہا ہے؟ میری بات سن کے اس کی ساری خوشی کا کافور ہو گئی۔ یار کیا ایسا کر سکتی ہے وہ تیری چندا کی چاندنی؟ میں نے کہا اس کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہی ہے، مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر کہ اس نے اپنے دل کی بھڑاس شبنم اور سونی پر نکالی۔ دل میں بھڑاس تھی اس کے تو نکالی تو، مگر تیری بات بہت قابل غور ہے۔ اس سے پہلے کہ چندا کچھ کر گزرے ہمیں اپنی حفاظت کے لیے کچھ کر لینا چاہیے۔ میں نے کہا لو، ایک آسان طریقہ تو یہی ہے کہ ہم پھر زیر زمین چلے جائیں، اپنے بل میں گھس جائیں۔ اور سونی کا کیا کریں؟ میں نے کہا ہاں یہ سوچنے کی بات ہے، سونی کو وہیں رہنا چاہیے۔ ہم اسے یہاں لے آئے تو علاج میں خلل پڑے گا اور ڈاکٹر عائشہ کے لیے یہاں آنا مشکل ہوگا۔ وہ بولا یار لاہور شہر میں ایک ڈاکٹر عائشہ ہی تو نہیں ہے، اگر ہم اور کسی کو نہیں جانتے۔ وہ بولا ڈاکٹر عائشہ تو جانتی ہوگی، ہم اس سے پوچھ لینے ہیں کہ جائیں تو جائیں کہاں۔ وہ پوچھے گی کہ آخر جانے کی ضرورت کیا ہے تو اسے بتا دیں گے خطرہ سونی سے زیادہ اس کی نیک نامی کو نقصان پہنچانے کا ہے، اور یہ ہم نہیں چاہتے کہ دوسرے مریض بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ یہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر عائشہ کے مشورے پر ہم سونی کو کسی دوسرے کلینک میں لے جائیں گے، وہاں اس کا نام بھی کچھ اور ہوگا اور ہم آنے جانے میں بھی احتیاط کریں گے۔ رہی یہاں کی بات تو کچھ دن کے لیے ہم انڈر گراؤنڈ ہو رہا ہے کہ دیکھ لیتے ہیں، چندا کا ری ایکشن سامنے آ جائے گا۔ خود کمال فاروقی سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم اب اس کا کیا حال ہے۔ صبح میرے جاگنے سے پہلے ہی فرید نکل گیا۔ رکشی بتایا کہ وہ کسی سینئر وکیل سے قانونی مشورہ لینے گیا ہے، اسے ایک ساتھ کئی کیس ڈیل کرنے تھے۔
وہ چاہتا تھا کہ سونی معاملہ کسی اور کے سپرد کر دے۔ اس کی پیروی کے لیے فوجداری مقدمات کے کسی نامور وکیل کا ہونا ضروری تھا۔ پولیس اور عدالتی معاملات میں جوڑ توڑ، ہیرا پھیری اور لین دین کی اہمیت اصول و انصاف کے مقابلے میں اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ انصاف کرنا اور انصاف حاصل کرنا جوئے شیر لانے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے رکشی کو اپنے خدمات سے آگاہ کرتے ہوئے یہ مشورہ دیا کہ وہ آج ہی ساری گرہستگی تہہ خانے میں منتقل کر دے۔ اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اس سے، وہ بولی۔ میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ میں امکانات کو بہت اندراج کر کے دیکھ لگا ہوں، مگر احتیاط اچھی چیز ہے۔ اتنی کمینی لڑکی میں نے نہیں دیکھی۔ تم اس پر فریضہ تھے؟ میں نے کہا دیکھو، ایسے فیصلے مت دو، حالات کے پس منظر ہم سب اچھے یا برے نظر آتے ہیں۔ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ غلطی کس کی تھی، میری، تمہاری یا چندہ کی؟ شاید اس کی جگہ تمہارا بھی ایسا ہی رد عمل ہوتا۔ اس نے برا مان کے کہا۔ ایسا کہنا بڑی زیادتی ہے۔ خیر تم اپنے جنرل مینیجر تیسمار خان کو بتا دو کیا کرنا ہے۔ تیسمار خان بے حد معاملہ فہم شخص تھا۔ اس نے اپنی مچھوں کی پیمائش کرتے ہوئے کہا، آپ فکر غم مت فرماتی، ہم ایسا بندوبست کرتی کہ حضرت اسرائیل بھی تشریف لاتی تو آپ کو تلاش میں خود بخود شرمسار ہوتی۔ میں نے ڈاکٹر عائشہ کے کلینک میں فون کیا تو کسی آپریٹر نے مجھے براہ راست سونی کے کمرے میں لائن ملا دی۔ یہ کلینک میں ایک نئی سہولت تھی۔ پہلے ہر کمرے کے مریض کو اس یہاں کے اٹینڈنٹ کو بات کرنے کے لیے کاؤنٹر تک آنا پڑتا تھا۔ شبنم نے کہا، رات کیسی گزری؟ میں نے کہا بقول فلمی شاعر، روتے روتے گزر گئی رات رے، یاد آئی تیری ہر بات رے۔ تم سناؤ سونی کی کیا رپورٹ ہے؟ وہ ہنسی۔ آج سونی نے مجھ سے بات کی۔ اس نے پوچھا کہ میں کہاں ہوں اور میں نے اسے بتایا کہ ایک لیڈی ڈاکٹر کے گھر میں۔ وہ بہت نروس اور ڈری ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ شبنم باجی یہاں سے نکل چلو، وہ لوگ یہاں بھی آ جائیں گے۔ جب اس نے ادھر کے بھاگنے کی کوشش کی تو میں نے نرس کو بلا لیا، پھر ڈاکٹر آ گئی، اسے پکڑ کے انجیکشن لگانا پڑا، اب سو رہی ہے۔ ایسے کب تک چلے گا شبنم؟ ڈاکٹر عائشہ کا کہنا ہے کہ اب اس کو سلائے رکھنا ضروری نہیں، اس کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوستوں کو دیکھے، وہ ہنسی مذاق سے اس کا دل بہلائیں اور خوف دور کریں۔ میں نے کہا ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہے، اس میں ڈاکٹر عائشہ کی گائیڈنس اور ہمارا کوآپریشن یکساں اہم ہے، لیکن شبنم ہمیں سونی کو یہاں سے کہیں اور لے جانا ہوگا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا اس کی وجہ ہے اور بہت اہم وجہ ہے۔ اس کی صحت کی بحالی سے زیادہ اس کی حفاظت کا مسئلہ ہے اور پریورٹی رکھتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ چندہ اسے گرفتار نہ کرا دے۔ چندہ ایسا نہیں کر سکتی یار، سمجھا کرو۔ میں یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا ہوں۔ کل میری چندہ کے ساتھ بڑی سخت جھڑپ ہو گئی تھی، میں فون پر نہیں بتا سکتا کہ اس نے کیا کہا تھا۔ رات کو مجھے رکشی نے کچھ ایسی باتیں بتائیں جو چندہ نے اس سے کہیں تھی کہ مجھے لگتا ہے وہ پاگل ہو گئی ہے۔ ایک ایک کر کے ہم سب پاگل ہوتے جا رہے ہیں، میرے بعد سونی، پھر چندہ۔ ذرا سوچو اگر اس حالت میں سونی کو پولیس نے پکڑ لیا تو کیا حشر کرے گی اس کے خلاف الزامات اتنے سنگین ہیں کہ ضمانت بھی مشکل ہوگی۔ رب نواز گن گن کے بدلے چکائے گا۔ فرید عباسی گیا ہے کسی بڑے وکیل سے بات کرنے، لیکن فی الحال ہم خود بھی انڈر گراؤنڈ جا رہے ہیں اور میں آ رہا ہوں وہاں۔ ڈاکٹر عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ اور کوئی جگہ ہے ایسی لاہور میں؟ جگہ تو ہوگی یقیناً۔ او مائی گاڈ، وہ ایک دم چلائی۔ میں نے کہا شبنم کیا بات ہے؟ شبنم نے گھبراتے لہجے میں کہا، ناصر تم نے ٹھیک سوچا تھا مگر دیر ہو گئی۔ کیا دیر ہوگی؟ صاف بات کرو۔ وہ یہاں آ گئی ہے چندہ۔ اس نے ایک دم فون لائن بند کر دی۔ میں ہیلو ہیلو چلاتا رہ گیا۔ اس نے خود میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی تھی۔ میں نے پھر نمبر ملایا اور آپریٹر سے کہا کہ مجھے فوراً ڈاکٹر عائشہ سے بات کرنی ہے۔ آپریٹر نے کہا پلیز ہولڈ کیجیے، میں دیکھتی ہوں۔ انتظار کا ایک ایک سیکنڈ ایک گھنٹے کی طرح ہو گیا۔ میں بار بار گھڑی کو دیکھتا رہا۔ 1 منٹ بعد آپریٹر نے کہا سوری سر، آپ کچھ دیر بعد فون کر لیں یا نام بتا دیں اپنا۔ آپریٹر ان سے کہو ایمرجنسی ہے۔ میں نے چلا کے کہا میں آپ کا پیغام پہنچا دیتی ہوں، لیکن وہ پولیس سے بات کر رہی ہے۔ میں نے چیخ کے کہا پولیس کیوں آئی ہے؟ سوری سر مجھے معلوم نہیں، اور ہوتا تب بھی میں فون پر نہ بتاتی، اس نے کہا۔ میں گھبرا کے باہر دوڑا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ ہم نے بالکل ٹھیک سوچا تھا اور فیصلہ بھی ٹھیک کیا تھا، مگر اس فیصلے پر عمل درآمد میں دیر ہو گئی تھی۔ میں نے رات کو رئیس سے بات کی تھی، صبح میں نے رکشی سے بات کرنے میں وقت ضائع کیا، پھر شبنم سے بات کی، حالانکہ میں کلینک جا کے بھی اسے یہ سب بتا سکتا تھا، لیکن یہ میں کیسے سوچ سکتا تھا کہ صبح ہوتے ہی چندہ پولیس کے ساتھ ڈاکٹر عائشہ کے کلینک پہنچ جائے گی۔ رکشی نے میری صورت پر وحشت کے آثار دیکھے تو وہ بھی پریشان ہوگی۔ کیا ہو گیا ہے ناصر؟ سونی تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا تیسمار خان گاڑی کی چابی کدھر ہے؟ وہ اندر چھوٹی کو ہدایت دینے پر مصروف تھا۔ میں نے اسے اندر جا پکڑا، گیٹ کھولو، مجھے جانا ہے اور گاڑی کی چابی دو مجھے۔ چھوٹی گاڑی فرید لے گیا تھا، وہاں صرف پیجارو کھڑی تھی۔ ہنگامہ سن کے رئیس بھی آنکھیں ملتا نمودار ہوا۔ کیا شور مچا رکھا ہے یار؟ میں نے کہا وہ الو کی پٹی چندہ ہاسپٹل پہنچ گئی ہے پولیس کے ساتھ۔ منہ پھاڑ کے جمائی لے رہا تھا، اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ میں نے کہا مجھے شبنم نے ابھی بتایا، حالانکہ میں اسے یہی سمجھا رہا تھا۔ پھر اب کیا ہوگا؟ پتہ نہیں شبنم اکیلی کیا کرے گی، میں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ ابھی میں نے گاڑی سٹارٹ نہیں کی تھی کہ اندھیرے سے تیسمار خان نے لاؤڈ سپیکر کی طرح پکارنا شروع کیا، ناصر صاحب آپ کا فون تشریف لاتی۔ میں یہ سمجھا کہ شاید شبنم نے پریشانی میں فون کیا ہوگا، یہ پوچھنے کے لیے اب میں کیا کروں یا یہ بتانے کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ میں اتر کے اندر گیا اور ایک طرف پورا ہوا ریسیور اٹھا لیا۔ ہاں ہیلو، میں نے کہا۔ دوسری طرف سے کسی نے کہا کیا میں مسٹر فرید عباسی ایڈوکیٹ سے بات کر سکتا ہوں؟ لہجہ بڑا چونکانے والا تھا۔ میں نے پوچھا کون صاحب بات کریں گے؟ قدر توقف کے بعد جواب آیا، رب نواز۔ میرے کانوں پر جیسے کسی نے ریوالور رکھ کے فائر کر دیا۔ میں نے سنبھل کے محتاط انداز میں آواز اور لہجہ بدل کے پوچھا کون رب نواز؟
غلط نمبر کسی سے بھی ڈائل ہو جاتا ہے اور پہلی بار کوئی اجنبی ناآشنائی کا احساس دلائے تو شریف آدمی فوراً سوری کہہ دیتا ہے یا اپنی غلطی کا انداز ہوتے ہی فن بند کر دیتا ہے، مگر نہ وہ شریف آدمی تھا اور نہ عام آدمی۔ ایک نفسیاتی احساس برتری کے غرور میں وہ خود کو غلطی کرنے والے انسانوں سے بالاتر مخلوق سمجھتا تھا۔ رب نواز نے ناگواری کا اظہار کیا، اے ملک رب نواز، ہمارے سوا اور کتنے ہیں؟ ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھے گھر کا کوئی ملازم سمجھ رہا تھا۔ فوری طور پر مجھے اس کے سوا کچھ نہ سوجی کہ میں بھی ناگواری سے رانگ نمبر کہہ کر ریسیور رکھ دوں، مگر میرے لیے شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ رب نواز ہی تھا۔ اگر کسی طرح وہ رئیس خانے کا فون نمبر معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ بات بھی یقینی تھی کہ چند سیکنڈ بعد فون کی گھنٹی پھر بجے گی۔ رئیس کی شکل پر 12 بج گئے تھے۔ کیا یہ واقعی رب نواز ہی تھا؟ میں نے سر ہلایا۔ ہاں وہی تھا، مگر یار اسے کیسے معلوم ہوگا یہاں کا نمبر؟ میں نے کہا ابھی فون آئے گا تو خود پوچھ لینا، میں جا رہا ہوں۔ اسی وقت گھنٹی پھر بجی اور جاتے جاتے میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، میں نے زیادہ اعتماد کے ساتھ کہا۔ رب نواز نے پھر فرید عباسی کا پوچھا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا، ہیل آر یو؟ ہو دا ہیل آر یو؟ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو صبح صبح؟ کوئی فرید عباسی نہیں رہتا یہاں۔ یہ کس کے گھر کا نمبر ہے؟ وہ شک میں پڑ گیا۔ یہ ڈاکٹر محمد علی کا گھر ہے، میں نے کہا اور ریسیور پٹک کے دوبارہ اٹھا لیا اور ایک طرف ڈال دیا۔ رئیس زیادہ پریشان ہو گیا۔ ابے یار تو نے آواز سنی؟ یہ وہی تھا۔ میں نے کہا آواز بنا کے میں بول رہا تھا، وہ نہیں۔ کیا اس کی آواز کو بھی میں نہیں پہچانوں گا؟ ہمارے ساتھ ایسا مذاق کرنے والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ابھی تو میں نے اسے جھوٹ بول کے ٹال دیا ہے، مگر اس کا نام ہے ملک رب نواز۔ اتنی آسانی سے وہ کیسے قائل ہوگا کہ جو نمبر اس کے حکم کے غلام معلوم کر کے لائے تھے وہ غلط تھا؟ اس نے تیسری چوتھی بار بھی یہی نمبر ملایا ہوگا اور انگیج کی ٹون سن کے اس کا شک یقین میں بدل گیا ہوگا کہ یہ نمبر ٹھیک ہی تھا۔ آخر کسی نے تو اسے دیا ہی ہوگا نا یہ نمبر۔ میں نے کہا ہاں، تصدیق کے لیے بھی رب نواز اسی کو بلائے گا اور تو جوتے رسید کر کے کہے گا کہ میں نے تجھے ایڈوکیٹ فرید عباسی کا فون نمبر پتہ کرنے کا کہا تھا، تو نے پکڑا دیا مجھے کسی ڈاکٹر محمد علی کا نمبر۔ اور ظاہر ہے محنت کر کے اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کرنے والا نمک خوار بے قصور جوتے کھا کے بھی شکایت نہیں کرے گا، وہ پھر تصدیق کرے گا۔ اس نے ٹیلی فون ایکسچینج میں کسی سے مدد لی ہوگی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہاں سے کچھ پتہ نہیں چل سکتا، فون نمبر پہلے تو بدلتا ہی رہتا ہے۔ یہ نمبر ملک خدا بخش مندرال کے نام پر ہے۔ میں زیادہ متفکر ہو گیا۔ اسے تو مرحوم ہوئے 1 سال ہو گیا ہے۔ ہاں، اور اس کے نام پر تو کوئی 1 درجن فون تھے۔ اس کے بیٹوں کے نام پر، بیویوں کے نام پر، یہاں تک کہ ملازموں کے نام پر فون لگتے تھے اور ختم ہو جاتے تھے۔ کیسے ختم ہو جاتے تھے؟ ابے یار یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ یہ سب سالے بڑے بڑے سرکاری افسر، سیاستداں، وڈیرے اور اسمگلر ٹاپ لوگ فون لگواتے ہیں، مگر بل دینا ان کی شان کے خلاف ہے۔ لاکھوں کے واجبات چلتے رہتے ہیں، کسی کی مجال کے فون ایک دن کے لیے بند کر دیں، کبھی اخبار میں کچھ آ جائے تو فون بند کروا دیتے ہیں، دوسرا لے لیتے ہیں۔ میں نے کہا تو بھی خدا بخش مندرال کا چمچہ تھا۔ ہاں لیکن چمچے تو بہت ہوتے ہیں، پورا کٹلری سیٹ ہوتا ہے اور وہ بدلتے ہی رہتے ہیں۔ خدا بخش مندرال کے نام سے کسی کا دھیان میری طرف کیسے جا سکتا ہے؟ یہ تو پیارے کسی نے اپنے فرید عباسی سے پوچھا ہوگا۔ میں نے کہا دماغ خراب ہے تیرا؟ وہ کسی کو رئیس خانے کا فون نمبر کیوں بتائے گا؟ اس کے کسی جاننے والے سے پوچھا ہوگا۔ وہ بولا، پھر خود ہی اپنی بات پر شرمندہ ہوا۔ جاننے والا بھی ایسا کوئی نہیں۔ میں نے کہا رئیس خان ابھی وقت ہے، غائب ہو جاؤ یہاں سے ورنہ کوئی آگے گھنٹی بجا دے گا۔ یقیناً کسی نے فرید عباسی کا پیچھا کیا ہوگا اور اسے یہاں آتے دیکھا ہوگا۔ ایڈریس معلوم ہوا تو ایکسچینج والے فون نمبر بتا سکتے ہیں، فون نمبر ہو تو پتہ معلوم ہو جاتا ہے۔ رئیس پریشان ہو گیا۔ وقت ہوتا تو باہر ڈاکٹر محمد علی کی تختی لگا دیتے اور تیسمار خان کو باہر کھڑا کر دیتے۔ میں نے کہا ٹائم واقعی نہیں ہے۔ میں نے رکشی کو بھی سمجھا دیا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے ہمارا روپوش ہونا جانا ہی بہتر ہے۔ کیوں تجھے کیا پتہ معلوم تھا کہ رب نواز فون کرے گا؟ میں نے کہا ابے نہیں یار، مجھے خطرہ تھا چندہ کا، وہ کمال کے ساتھ آ چکی ہے یہاں۔ رئیس کا منہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ اس حد تک جا سکتی ہے وہ؟ میں نے کہا ابھی بھی شک ہے تجھے؟ سونی کو پکڑوا دیا تھا اس نے، حالانکہ وہ اچھی طرح سمجھتی ہے کہ سونی کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور پولیس جب تفتیش کرے گی تو اس کا کیا حال ہوگا۔ غصہ چھوڑ، میں جا رہا ہوں ہاسپٹل، تو سب کے ساتھ چلا جاتا خانے میں۔ سامنے والا راستہ بند، کچھ عرصہ ہم وہیں پرانا راستہ استعمال کریں گے پہلے کی طرح۔ دروازہ توڑ کے زبردستی کوئی اندر نہیں آئے گا، لیکن اب نگرانی ضرور کرنی ہوگی اندر آنے جانے والوں کی۔ رئیس نے سر ہلایا۔ وہ خبیث مجھے بھی پہچانتا ہے ورنہ میں بن جاتا ڈاکٹر محمد علی۔ میں نے جاتے جاتے کہا ابے شکل دیکھی اپنی، کمپاؤنڈرز بھی نہیں لگتا۔ وہ جھینپ گیا۔ صورت کی بات رہنے دے، ہم نے بڑے بڑے چڑی مار جیسی صورت کے ڈاکٹر دیکھے ہیں۔ وہ میرے ساتھ دروازے تک آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں نے کہا اب جو تیرا جی چاہے کر، میرا تو دماغ کام نہیں کر رہا، ہاسپٹل جانا بھی بیکار لگتا ہے مجھے، بہت دیر ہو گئی، اب تک پولیس اپنی کارروائی کر کے جا چکی ہوگی۔ رئیس بھی افسردہ ہو گیا۔ مایوس مت ہو یار، ہم نمٹ لیں گے پولیس سے بھی، سونی کو کچھ نہیں ہوگا، اور ہوا تو قسم اللہ کی اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑی اور ایک گہری سانس لی۔ میں نے اس کے شانے پر تھپکی دی۔ میں بھی چندہ کو کبھی معاف نہیں کروں گا اس حرکت پر۔ اس نے اچانک، کیا یار ایک کام ہو سکتا ہے، میں نے گاڑی اسٹارٹ کی، کیا دیکھ پیارے، اب اللہ میاں سے شکایت کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں کہ اس نے مجھے ڈاکٹر محمد علی جیسی صورت کیوں نہیں دی تھی۔ اپنا ایک یار ہے جیرا بلیٹ ڈرامے باز۔ میں نے کہا تو تھانے سے سونی کو چھڑانے کے لیے انسپکٹر نذیر بیگ کو بھیجنا چاہتا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ذرا مشکل کام ہے اور خطرناک بھی، سوچ سمجھ کے قدم نہ اٹھانا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ہاں، پتہ چلے کہ سونی کے چکر میں وہ بھی پکڑا گیا
رئیس بولا میرے دماغ میں کچھ اور تھا، جیرا بلیڈ اگر پولیس انسپکٹر بن سکتا ہے تو وردی پہن کے تو ڈاکٹر کا رول بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے تو وردی بھی ضروری نہیں، میں ایسے بلا لیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، وہ یہاں رہے کچھ دن پھر دیکھیں گے۔ اس نے کہا یار مجھے فون کر کے بتا دینا۔ ڈاکٹر عائشہ کا کلینک جاتے ہوئے میرا دماغ بھی پریشان کرنے والے خیالوں کی آندھی سے چل رہے تھے۔ یہ نفرت کے رد عمل کو بات سموم تھی جو میری عمر گزشتہ کتاب کے ان اوراق کے اڑا کے جلسا رہی تھی، جن پر چندہ کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کے ان گنت خوبصورت لمحوں کی تحریر تھی۔ ہر لمحہ اپنی شناخت کی الگ کہانی رکھتا تھا اور ایک نقش لازوال تھا جس میں محبت اور معصومیت کے سارے رنگ محفوظ تھے، مگر دیکھتے دیکھتے سب رنگ بے معنی اور پھدے ہو گئے، اپنا حسن کھو بیٹھے تھے۔ کیوں جیسے خوش خطی کے نظر و نواز نمونے پر اشک بہنے سے ایک بدوضع ادھورے بگڑے ہوئے لفظوں کی سیاہی رہ جائے ہیں کو اب نظر کچھ آتے ہیں، کچھ تجربے کی کسوٹی پر رکھنے سے پہلے جذبوں کا کھوٹ بھی نظر نہیں آتا۔ میں نے چندہ کو کیا سمجھایا تھا، وہ کیا تھی؟ وقت نے رفتہ رفتہ مجھے سب سمجھا دیا۔ یہ کچھ میرے جذبات کا اندھا پن تھا تو کچھ حالات کی ستم ظریفی کے میرے سامنے اس کی تصویر کا ایک ہی رخ رہا۔ میں نے اس کی صرف محبت دیکھی تھی، نفرت نہیں، اور آج اگر میں چندہ سے نفرت کرنے لگا تھا تو اس کی نفرت کا رد عمل تھا۔ جب تک وہ مظلوم تھی اور میرے بے وفائی کے عذاب کو برداشت کر رہی تھی، میں خود اپنی نظر میں گناہ گار اور شرمسار تھا، مگر اب چندہ کے رویے سے میرے جذبات کے دھاڑے کو پلٹ دیا۔ مجھے کچھ اندازہ نہ تھا کہ وہ سامنے آئے گی تو میں اس کے ساتھ کیسے پیش آؤں گا۔ ڈاکٹر عائشہ نے اپنے نفسیاتی ہاسپٹل کا نام بدل دیا تھا، اب یہ صرف عائشہ کلینک تھا۔ اس کی وجہ سے انہوں نے بعد میں یہ بتایا کہ نام میں نفسیاتی امراض کا حوالہ بھی آنے جانے والے پر ایک منفی اور ناخوشگوار اثر ڈالتا ہے۔ خود مریض بھی یہ سمجھتے تھے کہ انہیں کوئی دماغی عارضہ لاحق ہے، اور ان کی مزاج پرسی کرنے والے مریض تو مریض ہی ہوتا ہے نا، مگر اس کے تیماردار اور خاندان ان کے قریبی لوگ بھی ایک کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ سب جہالت کا کرشمہ تھا۔ نفسیاتی الجھن کے شکار شخص کو تماشا بنا لیا جاتا ہے اور اس کے مسئلے کو سمجھنے کی بجائے ایسے چھپا دیا جاتا ہے جیسے پرانے وقتوں میں جزام کو مائیں پریشان ہو جاتی تھیں کہ بات مشہور ہوگی تو بیٹیوں کے رشتے نہیں آئیں گے۔ لوگ مریض کا غلط نام لکھا دیتے تھے، ان سے چھپ کر ملنے آتے تھے اور ڈاکٹر عائشہ سے درخواست کرتے تھے کہ کسی غیر متعلقہ شخص کو کچھ معلوم نہ ہو۔ ڈاکٹر عائشہ نے نام بدل کر سب کی مشکل آسان کر دی تھی۔ شبنم سے بات ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ قدرتی طور پر میرا دل اندیشوں اور وسوسوں میں مبتلا تھا۔ ایک بار میں گیٹ کے سامنے سے گاڑی گزار کے سیدھا چلا گیا۔ میں نے کن اکھیوں سے کے ماحول کا جائزہ لیا تو مجھے کوئی بات خلاف معمول نظر نہ آئی۔ پولیس اندر باہر کہیں بھی نہ تھی۔ یہ بڑی مایوسی کی اور اس سے زیادہ پریشانی کی بات تھی۔ شاید اب یہاں میرے کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ گاڑی کھڑی کرتے ہوئے مجھے اپنے فیصلے پر پشیمانی کا تعصب کے احساس نے گھیر لیا۔ سونی کو ہم نے اس لیے کمال ہاسپٹل میں رکھنے کی اجازت دی تھی کہ وہ ہر لحاظ سے محفوظ ترین جگہ تھی۔ وہاں سونی غیروں کے نہیں اپنوں کے ہاتھوں میں تھی۔ اس وقت میں کیسے سمجھ سکتا تھا کہ چندہ کی خاموش ہمدردی کے پیچھے انات کا آزاد دینے والا جذبہ کار فرما تھا۔ چندہ نہ جانے کب سے اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ کمزوری کی ایک بے نام سے لمحے میں اس کے وجود کا جو جوالا مکھی ایسے پھٹ گیا جیسے برسوں میں چند انچ سرکنے والی برفانی تودے ایک آہٹ پر پھسل کے تباکن طوفان بن جاتے ہیں اور ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت سونی کو ڈاکٹر عائشہ کے کلینک لے جانا ہی ہمارے ڈاکٹر کمال اور قمر کے حق میں سب سے بہتر تھا، لیکن یہ فیصلہ بھی بالآخر ایک پچھتاوے کا سبب تھا، صرف اس لیے کہ چندہ کی انتقامی جذبات کا آتش فشاں آسانی سے سرد ہونے والا نہیں تھا۔ وہ تو شاید پولیس کو رئیس خانے بھی لے آتی۔ اس کا دماغ اس حد تک خراب ہو سکتا تھا کہ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا۔ پولیس حراست میں سونی کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، یہ ایسا سوال تھا کہ جس کا ہر جواب میرے دل کے گرد پھیلے ہوئے مایوسی کے گھپ اندھیرے کو مزید گہرا کر دیتا تھا، اور اس میں امید کی ایک کرن تلاش کرنے کی کوشش بھی لاحاصل محسوس ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اس حالت میں سونی تفتیش کے غیر انسانی پرتشدد اور وحشیانہ طریقوں کی تاب نہ لا سکے گی۔ وہ مر جائے گی اور یہ ماورائے عدالت قتل ملک رب نواز کے ایما پر ہوگا۔ اس کی مرضی اور منشا کے مطابق کیا جائے گا۔ وہ سونی کو سخت ترین اذیت کے ساتھ ہلاک کرنے کا آرزو مند تھا، اور پولیس اس کی یہ آرزو پوری کر دے گی۔ اسے رب نواز سے اچھی کارکردگی دکھانے پر داد ہی نہیں انعام بھی عطا ہوگا۔ ایسے قتل آئے دن ہوتے ہیں۔ کسی کے وارث بہت رونا پیٹتا کریں گے اور خبروں کے وسیلے سے اپنی فریاد و ایوان اقتدار کی بحث پتھر کی دیواروں سے بھی آگے پہنچا دیں گے، تو انصاف میں مساوات کی انسلامی روایات پر عمل پیرا ہونے کے دعوے دار کسی حاکم کا مور خراب ہو جاتا ہے۔ وہ جامع صحت تجویز کرنے والے کسی قاضی یا کوتوال شہر پر برس پڑتا ہے۔ واٹ آز آل دس، یہ اخبار میں کیا چھپا ہے؟ مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا، ایک ایڈٹ جنرل نے سوال کر دیا، اور کوتوال شہر دست بدستہ خدارش کرتا ہے۔ ویسی کوئی خاص بات نہیں سر، یہ حشرات الارض عوام تو مرتے ہی رہتے ہیں، قضا آ جائے گی جس کی۔ قضا مائی فٹ، میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم ان حشرات الارض کی آواز بھی نہیں دبا سکتے؟ اتنے اختیارات رکھنے کے باوجود